اس وقت انسانیت پریشان ہے۔ کورونا کا آغاز انسانیت پر پوری طرح مسلط ہو چکا ہے۔ انسانیت نے سوچا کہ لاک ڈاؤن نظام زندگی کو معطل کرنا، ٹریفک کو جام کرنا، ہوائی جہازوں کو روکنا، سفر کو روک دینا، تعلیمی اداروں کو بند کرنا، کاروباری مراکز پہ تالے لگانا، انسانیت نے سوچا کہ یہ اس عذاب کو بجا دے، لیکن اس تدبیر کے نتائج انتہائی بیانات ہوئے اور خود انسانیت بھی اس تدبیر سے ہٹنے لگی۔ مصیبتوں کے آنے پر تدبیر کرنا صحیح بات ہے، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ مصیبت کے آنے کا جو بنیادی سبب ہے اس کی طرف بھی توجہ کی جائے اور اس سبب کے خاتمے کے لیے سرتوڑ کوشش کی جائے، اور اس کے ساتھ دنیاوی اسباب اور دنیاوی تدبیریں شریعت کے دائرے کو خوب استعمال۔ آج کے سبق میں 21واں پارہ اللہ کی توفیق سے پڑھا جا رہا ہے۔ آج کی منزل میں سورہ الروح پڑھی گئی، اس میں آیت شریفہ نمبر 41 میرے ساتھ اس پر توجہ فرمائیے۔ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں فساد ظاہر ہے ظاہر کے جہازوں میں، بحری جہازوں میں، سمندروں کے درمیان میں جہاز کے عملے کو بیماری پر 1 2 4 نہیں، اللہ جانے کتنی بڑی تعداد اس کا شکار۔ کہاں بچے ہیں؟ نہ محلات میں، نہ جھونپڑیوں میں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ رب العالمین نے اس سوال کا جواب دیا۔ اللہ سے ہی کہنے والا اور سننے والے بات سنیں اپنے لیے، کسی اور کے لیے اپنے۔ بما کسبت ایدی الناس، جو ہوا جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، فضل الہی کی برکتوں سے خدا ہر شخص، ہر مرد اور عورت، اس پہ جو عذاب آیا وہ اس کے گناہوں کی شاید۔ بما کسبت ایدی الناس، اور کیوں آیا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا۔ یہ آیا کچھ کرتوتوں کی سزا چکھانے کی۔ ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں یہ میرے اور آپ کے تمام گناہوں کی سزا نہیں، کچھ کرتوتوں کی سزا۔ تو پہلی بات عذاب آیا ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس لیے آیا تاکہ کچھ کرتوتوں کی سزا مل جائے۔ بات نمبر 3، اس
عذاب کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ انسانیت، زمین والے لوگ، گورے کالے، عربی عجمی، پڑھے لکھے ان پڑھ، سرمایہ دار غریب، علماء عوام، سارے کے سارے کیا کریں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ سبق کی طرح یاد کریں، اور اب بھی اگر یاد نہ کیا تو کب کریں؟ نمبر 1، کمیاں نکالیے ہم شمار کریں، بیٹیاں اور بہنیں بھی کمیاں نکال کے شمار، اب مان کیا کیوں عذاب آیا؟ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ۔ نمبر 2، ہمیں ہماری کچھ کرتوتوں کی سزا چکانے کے لیے۔ نمبر 3، مقصد یہ ہے کہ ہم سزا پانے والے عذاب میں مبتلا اپنی کرتوتوں سے ٹھیک بات کی طرف مگر آدھی کے سبب میں سورہ سجدہ آیت شریف کا نمبر 21، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور یقیناً ہم نے ضرور دکھلائیں گے، لگانے سے اگر کرتوتے ہیں تو عذاب آنے ہی آنا۔ ابھی مانی سمجھ آگے آگے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور یقیناً ہم انہیں ضرور دکھلائیں گے جتنا چاہے گے۔ مشرق کے خزانے ہمارے لیے کھول دیے جائیں، مغرب کے خزانے کھول، اگر کھول دیے بھی جائیں، ساری طاقتیں مل جائیں، اس عذاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا یقیناً ہم چکرائیں گے، نہیں بچ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور یقیناً ہم انہیں ضرور دکھلائیں گے العذاب الادنیٰ، چھوٹا۔ یہ کورونا اور اس کے ساتھ آنے والی مصیبتیں بڑا عذاب نہیں، چھوٹا۔ اس آیت میں دوسری بات، دون العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب اس کے بعد۔ تیسری بات، لعلہم یرجعون، عذاب پانے والے شاید کے پلٹ آئیں۔ دونوں آیات سے 4 باتیں شمار کی، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر یقیناً عذاب آئے۔ نمبر 2، یہ عذاب ہمیں سزا کو خامخواہ آزمائش کا نام دے کے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالیں۔ آزمائش اللہ کے نیک بندے کی ہم کہاں سے دیکھیں؟ ہماری کون سی کل، ہماری زندگی کا کون سا شعبہ سیدھا ہے؟ اعتقادات میں کھوٹے، اعمال میں چور، اخلاق میں رنجی، یہ عذاب ہے۔ تیسری بات، یہ آنے والا عذاب چھوٹا ہے، اس کے بعد بڑھ، اور چوتھی اور آخری بات، اور اسی پر بات ختم ہو رہی ہے، لعلہم یرجعون، عذاب آیا ہے، پلٹ آیا، اس کی طرف پلٹ، اسلام کی طرف پلٹ آئے، دین حق کی طرف پلٹ آئے۔ حضرات و خواتین، اللہ کے اس بات سے کہنے والا اور سننے والے کچھ نہیں ہو جائے۔ ہمیں چاہیے اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیں، سر کی چوٹی سے قدم تک، کیا ہمارے کان گناہ نہیں کر رہے؟ آنکھیں
اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں کہ زبان کھوٹی ہے، کھڑی ہے، چہرے مرد ہوں یا عورتیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، اور نیچے چلتے جائیے، میں آپ جائزہ لیں میرے جسم کا کون سا حصہ شریعت کے مطابق نشان لگاتے جائیں۔ اگر عذاب سے بچنا ہے دنیاوی جائز تدبیروں کے ساتھ اور ان کا استعمال ضرور کریں، ان کے ساتھ بنیادی تدبیر لعلہم یرجعون، اپنی ایک غلطی کو چھوڑ کر اپنے رب کی شریعت کے ساتھ چپٹ جائیں۔ میری گھریلو زندگی، میرا اپنے بیوی سے معاملہ، بہوؤں سے معاملہ، بچوں سے معاملہ، عائلہ و فارغ سے معاملہ، والدین کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہوگا تو بات، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اعتقادات میں، عبادات میں، معاملات میں اللہ کی غلامی میں آئیں گے، انشاءاللہ عذاب رحمت میں بدل جائے، اور اگر نہ آئے ساری دنیا کی تدبیریں جمع کر لیں، عذاب نہ ٹلے گا، اور اگر بغیر ایک عذاب چھپ جائے گا، معلوم نہیں اس کی کوکھ سے کتنے عذاب مل چکے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ التجا مجھ ناکارے کو اور آپ سب کو، ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں کو، پوری امت کو اپنے غلامی کی طرف لے جائیں۔ جن کرتوتوں کی وجہ سے عذاب آیا ہے، چھوٹا عذاب، ان کرتوتوں سے سچی توبہ نصیب فرما دے، یہ عذاب دور ہو جائے، اور اس سے بڑا عذاب جو ہم پر آنے والا ہے اس سے بھی محفوظ ہو جائیں۔ رب العالمین ایسے ہی کرے، اور تمام وہ مسلمان جو اس عذاب میں براہ راست مبتلا ہو چکے ہیں، کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ تمام کو اپنی رحمت سے شفا دے، اور جو بچے ہیں لیکن اس کورونا کی وجہ سے آنے والے عذاب کی زد میں ہیں، اللہ ان کی مدد کرے اور ساری امت کو نظر کرم فرمائے، ہم سب کو، پوری امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو عذاب ہفتے آ چکے ہیں سب العالمین اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے، اور جو آنے والے ہیں ان سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے عزیز بیٹے حسنین، ہمارے بھائی دوست چودھری وسیم صاحب کے داماد، پرسوں جمعہ کے دن جامع مسجد امام ترمذی میں گاڑی باہر کھڑی کر کے گئی تو کوئی بدبخت چوری کر کے، بہت ہی میرے خیال میں اچھا نوجوان ہے، نمازی، دیندار اور پیارا نوجوان، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے اور آپ سے بھی التماس ہے جو آتی بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے بیٹے کی گاڑی کو خیریت سے واپس کرے، اس نقصان کی مکمل طور پر تلافی فرمائے، اور جس بدبخت نے یہ حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں شدید عذاب دے کے اس کی اصلاح فرمائے۔